بہت ساری ڈشیں ایسی ہیں جو رمضان میں بڑی پاپولر ہیں، جیسے پراٹھا اور پکوڑے، جن کو بڑا ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ بہت اچھے ہیں۔ السلام علیکم، رمضان مبارک۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ رمضان کی پورے فوائد اور اس کی برکتیں کیسے حاصل کریں، اور کون سی خوراک ہے جو ہم سحر یا افطار میں ہم کھا سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے، اور کون سی خوراک ہے کہ جو ہمیں نقصان دیتی ہے، ایسے جیسے لال شربت اور دیگر مشروبات، اور اس کے علاوہ سموسے وغیرہ جو ڈھیر سارے رمضان کے ساتھ آ جاتے ہیں، جن کو بڑے ہی بے ضرر سمجھ کے کھایا جاتا ہے، وہ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ لیکن ایک ایک کر کے ہم اس فوڈ کے اوپر بات کریں گے۔ تو آج پہلے دن ہم سب سے پہلے یہ ادا کرتے ہیں کہ رمضان کو صرف کھانے پینے کا نام نہیں رکھنا۔ رمضان کی تیاری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اس میں کہیں بھی نہیں آتا کہ خاص گراسری کی ہو، خاص شاپنگ کی ہو، خاص پکوان اور مشروبات رمضان کے لیے آتے ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ جو روزمرہ میں کھاتے تھے وہی رمضان میں ان کا سحر افطار ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ تیاری کی کہ رمضان سے ایک مہینہ پہلے یعنی شعبان میں ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، اور بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ کبھی مسلسل روزے، کبھی چھوڑ چھوڑ کے روزے رکھتے تھے۔ سب سے بڑی تیاری ان کی یہ تھی۔ رمضان عبادات کا نام ہے۔ اب جدید دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے دوران کم از کم 6 گھنٹے کا فاصلہ رکھیں، 6 گھنٹے کا وقفہ دیں، تاکہ جو ایک دفعہ آپ نے کھانا کھایا ہے وہ آپ کا شوگر لیول جسم سے کم ہو جائے، اور پھر آپ کی بیماریاں، سب بیماریاں ان کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے، اور اب جسم کے اندر جو فیٹ ہے وہ گھلنا شروع ہو جائے۔ اور اگر آپ نے بہت زیادہ فوائد حاصل کرنے ہیں تو کم از کم 16 گھنٹے کے لیے ایک کھانے کے بعد دوسرے کھانے تک وقفہ دیں، وہی ہمارا روزہ آ جاتا ہے۔ اپنی بیماریاں وہ ریورس ہو سکتی ہیں، اور صرف ہیلدی لائف سٹائل سے ریورس ہو سکتی ہیں، جس میں سے ایک اہم چیز روزہ ہے، فاسٹنگ ہے۔ پہلے کہا گیا کہ ویٹ فاسٹنگ کریں، یعنی درمیان میں پانی پی لیا کریں، 0 کیلری والے ڈرنکس یعنی کہ جس کے اندر کوئی کیلری نہیں ملتی، جیسے گرین ٹی ہے یا بلیک کافی ہے، وہ بھی آپ پی سکتے ہیں۔ لیکن پھر آ گیا کہ نہیں، ڈرائی فاسٹنگ زیادہ اچھا ہے، وہی جو ہمارا روزہ ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بلیسنگ دے دی۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ ہفتے میں 1-2 روزے بھی رکھے، تو وہ تو اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، اگر اسی کو ہم فالو کریں۔ تو اس رمضان کے بعد اگر ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، اس کا مطلب ہم بہت غلطیاں کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ بلیسنگ ہے۔ آئیے اعادہ کریں کہ اس رمضان میں ہم نے اپنی بلڈ پریشر، شوگر، آرتھرائٹس اور دیگر بیماریوں کو صرف اور صرف پراپر روزہ رکھ کے ہی ان کی دوائیوں سے جان چھڑا لینی ہے۔ اور اگر آپ موٹاپے کا شکار ہے تو موٹاپا بھی پیچھے آ جائے گا۔ صبح بہت زیادہ روٹیاں اور پانی، یہ بہت زیادہ کھا پی کے اپنے آپ کو شام تک آپ نے بھوک اور پیاس نہیں لگنے دینی، تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ پانی زیادہ پی لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے واش روم کے چکر زیادہ آئیں گے، اور فجر کے بعد اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈسٹرب ہوگا۔ اتنا کھانا ہے کہ وہ آپ کو شام تک وہ انرجی دے، تو اس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کی بیماریاں ختم ہو تو بھوک لگنے دیں۔ اس بھوک کو ہم ترس گئے ہیں، تو سارا دن ہم تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے ہیں، شوگر بھی سپائک ہوتی ہے، انسولین بھی سپائک ہوتی ہے، انسولین ریزسٹنس آ جاتی ہے۔ تو جسم کو بھوکا رہنے دے۔ وہ کیا ہوگا کہ جسم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کے جسم کے اندر پہلے سے جو جمی ہوئی چربی ہے اس کو استعمال کرے گا، اور آپ پھر رمضان کے اندر نہ صرف اپنی شوگر کم کر سکیں گے، موٹاپا کم کر سکیں گے، دیگر بیماریاں بھی کم کر سکیں گے۔ صبح آپ انڈا بہترین ہے، گوشت بہترین ہے، شامی بہترین ہے، چنے بہترین ہے، پروٹین ضرور لیں۔ زیادہ آٹا کھانے کی بجائے تو سبزیوں والا آملیٹ بنائیں زیادہ سارا۔ تو زیادہ سبزیاں، سستی ترین سبزیاں ڈال کے آملیٹ بنائیں، جس میں تھوڑا سا آٹا ڈالیں یا چھوٹی سی ساتھ روٹی کھا لیں۔ بہترین آپ کی یہ سحری ہے۔ رات کو آپ صرف کھجور اور لیمو پانی اس کے ساتھ روزہ کھولیں، اور اس کے بعد جو گھر میں کھانا نارمل پکا ہے وہ کھائیں۔ کبھی کبھار اب پکوڑے اور دہی بڑے، یہ 2 بہترین خوراک ہے، لیکن کیسے، اس کے متعلق علیحدہ سے میں ویڈیو بناؤں گا۔ اگر آپ کو بہت زیادہ مشروب پسند ہے
تو اس کے لیے آپ نبیذ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن لال شربت ہرگز استعمال نہیں کرنا آپ نے۔ زیادہ کھانے پہ توجہ مت دیں، کم کھانے پہ توجہ دیں، عبادات زیادہ کی طرف آئیں، واک نہیں چھوڑنی، انشاءاللہ تعالی رمضان آپ کا بہت اچھا گزرے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، بہت بہت شکریہ۔